السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دوران ہر طرف نور ہی نور۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ پیدائش کے وقت تمام گھر میں اجالا ہو گیا، ہر در و دیوار پر نور ہی نور نظر آتا تھا، ایک نورانی چادر زمین سے آسمان تک نظر آتی تھی، 3 عالم جھنڈے پورب، پشچم اور کعبے کی چھت پر معلوم ہوئے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے 4 عورتیں آسمان سے اتری، ایک بیوی حوا، دوسری بیوی آسیہ، تیسری بیوی سارہ، چوتھی بیوی ہاجرہ۔ ایک کے پاس سونے کا طبق اور دوسری کے پاس جمرود کا لوٹا، تیسرے کے پاس سفید حریر، چوتھی کے پاس بہشتی عطر دان۔ چاروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دیا اور حریر سفید پہنایا اور بہشتی عطر لگایا، جس سے سارا مکان مہک گیا، اور زبان حال سے فرمایا، بوا اس مہلکہ کو لو، گود میں لو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے گود میں لیا۔ آپ اس وقت گود میں سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، بخش دی تجھ کو تیری امت، تیری بلند ہمت کی وجہ سے۔ آواز آئی، اے نبی بخشی تجھے امت تیری، مجھ پر ہوئی رحمت میری، اعلیٰ ہوئی ہمت تیری۔ اور حکم ہوا کہ گواہ رہو اے فرشتوں کہ میرا حبیب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، پھر قیامت کے دن کس طرح بھول جائے گا۔ مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس محبوب پر کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہماری نجات و بخشش کی فکر کی۔ روایت ہے کہ جس روز آپ پیدا ہوئے پوری دھرتی ایک طور تھا اور عجیب سہانا ظہور تھا، ہر مذہب و ملت میں جو اپنی قوم کو جانکار اور اس کی رہنمائی کرنے والا تھا، وہ اپنے اپنے طریقے سے آپ کی خبریں دیتا تھا، یعنی اہل کتاب اپنی کتاب سے اور نجمی ستارے کے حساب سے، کاہن اپنے قاعدے قانون سے، فال نکالنے والے اپنے طریقے سے۔ روایت ہے کہ آپ کی پھوپھی بیوی صفیہ فرماتی ہے، آپ کی پیدائش کے وقت میں حاضر تھی، اس وقت تمام مکان روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں 6 چیزیں عجیب دیکھی، یہ کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور یا رب ہب لی امتی فرمایا۔ دوسرے یہ کہ آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب تھا۔ تیسرا یہ کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں، غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ یہ پاک و صاف ہے، تم تکلیف نہ کرو۔ چوتھے یہ کہ آپ ختنہ کیے پیدا ہوئے۔ پانچواں یہ کہ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں روشن ستارے کی طرح ایک مہر چمکتی ہوئی دیکھی، جس پر نورانی حرفی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے لکھا تھا۔ چھٹا یہ کہ اس وقت آپ نے بڑی صاف آواز میں شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کعبہ شریف میں تھا، ایک دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما، پھر 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا، اور اپنی جگہ دیواریں کھڑی ہو گئی اور دیواروں سے ایک آواز کے ساتھ تکبیر بلند ہوئی اور آواز آئی کہ اللہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے سعادت ہے اور اپنی مراد کو پہنچا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے صفا کی پہاڑیوں کی طرف نگاہ کی تو وہ بھی کبھی بلند کبھی پست مارے خوشی کے ہوتی ہے، اور گرم میں پہاڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مارے خوشی کے اسی طرح جھوم رہی ہے۔ اب یہ گاؤں کی آوازیں سن کر اور عجیب باتیں دیکھ کر حیران پریشان کھڑے تھے کہ ایک آدمی گھر سے بلانے آیا اور کہا کہ اے مکہ کے سردار، خوشخبری ہو تم کو کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس نے نور سے تمام مکان روشن ہو گیا اور خوشبو سے بس گیا ہے، اور مکہ کی گلی گلی چمک گئی اور مہک گئی۔ اور یہ سن کر عبد المطلب مکان کی طرف خوشی خوشی تشریف لائے اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ میں اس واقعہ سے حیران ہوں، خیال ہوا شاید خواب دیکھتا ہوں، لیکن نیند کا اثر آنکھوں میں نہیں، اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ یہ بات سچ ہے یا میرا خواب ہے۔
حضرت آمینہ نے فرمایا سچ ہے، اور جو جو باتیں نظر میں تھی وہ سب بیان کی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے دیکھنے کا شوق ظاہر کیا۔ حضرت مینا نے فرمایا کہ ابھی تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، غیبی حفاظت کرنے والوں کی تاکید ہے کہ جب تک تمام فرشتے ان کی زیارت نہ کر لیں اس وقت تک کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ سن کر عبد المطلب ناخوش ہونے لگے۔ مجبور ہو کر حضرت آمینہ نے اس طرف اشارہ کیا جہاں آپ جلوہ فرما تھے۔ عبد المطلب نے اس طرف قدم بڑھایا، فوراً ایک شخص غیب سے تلوار کھینچ کر آپ کے سامنے آیا اور سخت آواز سے دھمکایا کہ مطلب ڈر گئے اور کانپنے لگے اور الٹے ہٹ گئے۔ پھر یہ معذرت سے بیان کرنا چاہا لیکن زبان نے کام نہ دیا، مجبوراً چپ چاپ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ بادشاہ اعظم کے محل میں زلزلہ آیا اور پھٹ گیا، 14 کنگورے اس کے ٹوٹ گئے، شیطانوں کے تخت الٹ دیے، سلطانوں کے بولنے کی طاقت چھین لی گئی، اور پارسیوں کا آد سگدہ جس میں ہزاروں برس میں آگ جلتی تھی بالکل بجھ گیا۔ سبا ندی جو عراق و عجم کے درمیان ہمدان سے کچھ کم 6 کوس چوڑی تھی، ایکا ایک سوکھ گئی۔ سماوا کا ریگستان جس میں ہزاروں برسوں سے پانی کی ایک بوند نہ تھی، اس میں پانی کی ندی جاری ہو گئی کہ وہ ایک بڑی ندی شام سیریا ملک میں مشہور ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔